الم ترى الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دوستی کی؟ تولو کا معنی ہے دوستی، جنہوں نے دوستی کی پھر گئے اس پاسے توجہ ہوندی ہے نا بندے دی، رغبت میلان، جس پاسے کوئی پیار محبت دوستی والا چکر چلن لگ پوے۔ تولو، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوستی کی، قومن غضب اللہ علیہم، ایسے لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مغضوب، اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جسے خطاب فرمایا ہے نا علم تارا میں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اولین درجے کے مخاطب ہیں۔ مخاطب اسے کہا جاتا ہے جس کو خطاب کیا جائے، اور مخاطب تو یہ دے تھلے زیر پڑھیے تے خطاب کرن والا، تو یہ دے اتے زبر پڑھیے تے خطاب سنن والا۔ پہلے مخاطب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پھر سارے صحابہ آج تک قیامت تک۔ اب اس کے اندر ایک حیدری صاحب تسی بڑی غور نال گل سن دے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہ دیکھا تم نے؟ نشاندہی اللہ تعالیٰ نے اس بندے دی کروائی، اس بندے دی کروا رہا ہے کہ جیڑا انہاں دی طرف میلان کردہ، انہاں نال دوستی کردہ ہے جنہ تے اللہ دا غضب ہے۔ اتنے ہوں اللہ تعالیٰ نے نشانہ نہ مغضوب علیہم نو بنایا۔ مولانا عبد الرزاق صاحب جلالی صاحب اگے تشریف لیا، لیٹ تشریف لے آئے ہو، یہ بڑا دکھ ہوندا میں جڑا ایرا بدھا ہے نا کدی وہ سنو آ۔ نشانہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہ مسلمانوں کو بنایا، شان نزول دیکھیں تو یہودی لوگ مغضوب انہیں کہا گیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے۔ نہ یہودیوں کو نشانہ بنایا ہے اور نہ مسلمانوں کو۔ بات ذرا سمجھنا، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ ہم 50 سال گزار دیتے ہیں تبلیغ کرنے میں، تو ہمیں اصل بات کی سمجھ نہیں آتی، خود ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نشانہ اللہ تعالیٰ نے کن کو بنایا؟ الم ترى الی الذین، کیا نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کو جنہوں نے دوستی کی ان کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب ہے۔ اگے سنو الفاظ قرآن پاک دے، ما ہم منکم، او اے مسلمانوں نہ وہ تواڈے وچوں نے، ولا منہم، تے نہ وہ یہودی نے، نہ وہ یہودی تے نہ وہ مسلمان نو۔ ما ہم منکم، نہ تم میں سے ہے، کون؟ وہ جنہوں نے مغضوب علیہم کے ساتھ دوستی کی، نہ وہ تم میں سے ہیں، ولا منہم، نہ وہ ان میں سے ہیں۔ کن میں سے؟ جن کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ گل دی سمجھ آندی پئی جے؟ ساڑے مولویاں وڈا کوئی مناظر ہوگا نا، وڈا مناظر یا وڈا کوئی عقائد اہل سنت یا سرکار دی محبت دا بڑا وڈا دائی ہوئے، بڑیاں تقریرہ کرنا والا، بڑیاں تبلیغ کرنا والا، اس بس آیت نمبر سورہ مجادلہ دی 22 آیت نمبر جڑیاں نا آخری وہی پکائی ہوئی ہے، پچھو چلنا چاہیے تاکہ گل دی سمجھ آوے حضرت صاحب۔ ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں نہ وہ ان میں سے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، دانستہ جان بوجھ کے جھوٹیاں قسماں کھاندے نے۔ وہ بندے، وہ لوگ، انہاں وچوں
ایک عبداللہ نامی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا رہتا تھا بڑا حضور کی طرف دیکھنا، صحابہ کی طرف دیکھنا تے اور کئی ہوندے نے چاپلوس قسم دے بندے، انہاں دا منہ ایتھے ہی رہندا ہے، اکثر کاروباری وہ کسٹمراں جو انہاں ڈیل کرنا ہوندا ہے، شے اپنی ویچنی ہوندی ہے، جس شے اپنی ویچنی ہوئے اس باویں گھروں مار پئی ہوئے، لتر کھا کے آیا ہوئے بغیر ناشتے تو مسکراہٹ ہوتے منہ تے وہ مصنوعی جڑی وہ بندی ہے، تو وہ بڑا نا اس طرح ویکھے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اسے بلا کے فرمایا تو اور تیرے ساتھی باہر جا کے ہمیں گالیاں دیتے ہو۔ وہ قسم چک گیا، توبہ 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 جی، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو گالیاں دیں؟ میں تو ہر وقت آپ کے پاس رہتا ہوں، آپ کے پاس بیٹھنے والا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں اپنے سنگین بھی بلا لیا، سارے قسم چونے جدو انہیں قسم چاہیے رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرمایا وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ہائے ہائے ہائے، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے بات، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے، یہ درد ہے میرے دل میں، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جاتی اس بات کی کہ وہ تیسری قوم جس کو اللہ تعالیٰ نشانہ بنا کے تو اتنی نشاندہیاں کر کے اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے بھی اللہ کا قرآن ہے، تو اس طرف ہمیں خیال کیوں نہیں آتا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے آگے اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ نہیں ہے نا جی، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ ہم کہتے ہیں شدت سے انتظار تھا آپ کا، جیسے مجھے آپ کا شدت سے انتظار تھا کہ کب آپ تشریف لا رہے ہیں، شدت سے، شدت میں کوئی زیادہ ہی سختی پائی جاتی ہے، عذاب علیم بھی ہوتا ہے، عذاب عظیم بھی ہوتا ہے، عذاب شدید بھی ہوتا ہے، شدید میں بہت شدت پائی جاتی ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے شدید قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دوستی کی ان کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب ہے۔ پتہ نہیں لگتا مسلمانوں میں بھی آ کے بہ ویندن، یہودیاں میں بھی بہ ویندن، کلمہ پڑھن والے نال بھی تے نہ پڑھن والے نال بھی، یہ جو بندے دی پہچان ذرا مشکل ہوندی ہے۔ اور دعا کرو، اور کائنات کے اندر سب سے بڑی اور عظیم نعمت ایمان ہے، کامل ایمان۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تعالی، ہم کامل ایمان کی دعائیں تو کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ کامل ایمان جب جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور مہربانی اور فضل ہو جائے، اور کچھ عمل دخل اس ایماندار کا بھی ہوتا ہے، کچھ نہیں بڑا کچھ ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں طریقہ اور سمجھ بھی عطا فرمائے کہ بندہ کامل مومن بنتا کیسے ہے، کیونکہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بندے کی تقدیر اور حالت اللہ بھی اس وقت تک تبدیل نہیں فرماتا جب تک بندہ خود نہ اپنی حالت نو بدلے۔ گل دی سمجھ آندی پئی ہے؟ اچھا، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، کیوں ان کے لیے شدید عذاب ہے؟ انہم ساء ما کانوا یعملون، جیڑا وہ عمل کر دیان او بڑا برا عمل، بہت برا عمل۔ او وہ لوگو آج ہو یا کل جو آنے والا ہے اس دور میں ہو، یا جو پیچھے ادوار گزر چکے ہیں ان میں ہو، وہ لوگ جس عمل کو اللہ نے انہم ساء ما کانوا یعملون فرمایا، اس عمل کو وہ لوگ اصلاح کہتے ہیں،
اے والوں کو سمجھ جاؤ جس کو قرآن صاف فرما رہا ہے برا عمل، اس کو ہم کہیں کہ یہ ہمارا اصلاحی عمل ہے، اتحادی عمل ہے، اتحاد امت والا عمل ہے، یہی تو اصل گمراہی ہے۔ اسی چیز کو اصل ہم نے دیکھنا ہے، پرکھنا ہے۔ میں نے پہلے بھی دعا کی ہے، اب بھی دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما اور کامل ایمان عطا فرما۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، فلہم عذاب عظیم، پکے حفظ و مہین۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتخذوا ایمانہم، دوری ضرب لگن لگی، تریری۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، یہ اپنی قسموں کو ڈال بناتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے دور ہو چکے ہیں، ان کے لیے عذاب مہین ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کے باہر نکل کے حضور کو گالیاں دے اور پھر حضور کے سامنے آ کے قسمیں کھا چھڈے کہ اسی تے گالیاں دیتی ہی کوئی نہیں، انہوں نے ایڈیاں ہی ضرباں لگ دیاں نا، قرآن نے انہوں نے ایڈیاں ہی ضرباں دیتیاں نے تے او اس لائق سن کے انہوں نے ضرباں لگن تے اے ضرباں بھائیو اے ضرباں اس زمانے تک محدود نہیں۔ قرآن پڑھیا کرو، قرآن لا ریب کتاب اللہ کے محبوب پر اتری ہے نا، تو سرکار کی رسالت اور نبوت کب تک ہے؟ قیامت تک، اس کے بعد بھی، مگر بندوں کے لحاظ سے، شریعت کے نفاذ کے لحاظ سے، عمل کے اعتبار سے تو یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے، سرکار بھی آخری رسول ہے۔ ہم کہیں کہ نہیں جی یہ تو صحابہ کے لیے تھی آیت، یہ اس وقت نزول آیت اور نزول قرآن، مقام نزول اگرچہ خاص ہے مگر الفاظ اور مراد اور مفہوم عام ہوتا ہے۔ اگر خاص کہا جائے کہ خاص ہے بعد والوں کے لیے نہیں، تو یہ بھی بڑا خطرناک عقیدہ ہے، بڑی خطرناک سوچ ہے اور جہالت ہے، جہالت پر مبنی ہے۔ یہ سب کے لیے، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا، دنیا داری کے اعتبار سے بھی سن لو ایسے لوگ، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ ان کو ایسے لوگ، ان کو نہ مال فائدہ دیتے ہیں نہ ان کی اولاد فائدہ دیتی ہے، نہ مال فائدہ دیتے، اصل فائدہ اخروی فائدہ ہوتا ہے نا، اصل فائدہ اخروی فائدہ ہوتا ہے، مگر دنیا داری کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی ایسے لوگوں کو اعلان قرآن کا ہے، فرما رہا ہے خدا جس نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتارا ہے، وہ خدا فرما رہا ہے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک، لو پھر تیجی ضرب لگ گئی، اولئک اصحاب النار، چوتھی اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ان کو نہ مال فائدہ دیتا ہے نہ اولاد فائدہ دیتی ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے۔ قرآن کریم کا سیدھا سیدھا ترجمہ کر رہا ہوں، کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں یار سیدھا سیدھا ترجمہ کرو، او مولویو تعویلات نہیں کیا کرو، چلو آج ہم تعویلات نہیں کر، بے شک صبح تک میرا بیان سنتے رہو تو میں ایک بھی تعویل نہیں کراں گا، قرآن ہی پڑھ پڑھ کے تمہیں سیدھا سیدھا ترجمہ کر کے سناواں گا۔ خدا کا واسطہ ہے قرآن پڑھیا کرو، کنز الایمان شریف کا ترجمہ پڑھیا کرو، ترجمہ ہے کنز الایمان شریف۔ اچھا، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یا اللہ توبہ کیڑی اس قوم دی مت ماری گئی۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، قیامت والے دن جب سب کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا نا، ویحلفون لہ، اللہ دے سامنے بھی انجی قسمہ کھاسن، جی میں رسول اللہ کے سامنے قسمہ کھا گئے نا جھوٹیاں، اور پکیاں مومنہ دے کبھی قسمہ کھاندے نے، کھا گئے انجی اللہ کے سامنے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور حسد اور دگلے پن کا نتیجہ اور مار یہ پڑتی ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کو بھی بھول جاتا ہے اور صرف گستاخ رسول نہیں اللہ کا گستاخ بھی بن جاتا ہے. جس طرح جو غلام رسول ہے وہی غلام اللہ ہے، ایسے ہی جو گستاخ رسول ہے وہی اللہ کا بھی گستاخ ہے. کبھی بھی انہوں توحیدی نہ آکھنا، انہوں شیطانی آکھنا. آگے چلتے ہیں، آیت ہوندی پئی ہے کو اے میری گلاں انجے سمجھو بھئی دودھ دے گھٹنے تے سبق ہے. میں علماء اکرام نو سبق سنا رہا جو کوئی غلطی ہوئی تو کٹ چھڑیا ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، جویں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تواڈے سامنے قسماں کھاندے نے نا پے، انج کل قیامت والے دن اللہ دے سامنے بھی قسماں ٹائم دسیا جی. 6 منٹ باقی نا؟ اچھا وہ نہ کہ 20 منٹ اور کر لے. اچھا ہائے ہائے گل میں بڑی لمبی چھیڑ بیٹھا. گل استقامت دی ہے تے سچے پکے صحیح العقیدہ سنی دی ہے، مسلمان دی ہے، مومن دی ہے. چلو یار تسی خدا دی قسم ہے میں آدم بچے ہوں تسی مسئلہ بس یاد آنا رو لے بھئی گا اے کہ سنی کی تو بریلوی کی تو یہ تو وہ فلانا کی فلانا. سنی لفظ بالفرض اللہ معاف فرمائے، اللہ 100 باری معاف فرمائے، کڈ دیو. ہاں پکا مومن فکر رضا میں اے جڑی تو نشاندہی کیتی ہے نا، چلو سنی لفظ اللہ نہ کرے کڈ کے وی جڑا اصل مومن ہے وہ میں وہ ثابت کرنا اصل مومن. بندے پھر اپنے لگ بندے جی صحیح العقیدہ سنی کی ہے لفظ تسی بنا لے صحابہ کرام کو. ہاں میں ہاں یہ اور بحثاں نے یہ بڑے ساڈے کو دلائل، لیکن یہ کہ اصلی مومن ہاں ایک چیز ہے وہ دیکھیں اصل مومن کی نشانی اور فکر رضا والوں کی نشانی جوڑ لوے یہ ایک انچ بھی اگے پیچھے تا گل چ کرنا. اللہ اکبر. فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء. اللہ اوتھے اللہ دے سامنے بھی بڑے بیٹھے نے باسی بڑے کچھ جاں ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون. آگے استحوذ علیہم الشیطان، استحوذ علیہم الشیطان. اصل بات کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ ایسے کیوں ہیں، ایسی چالیں کیوں چل رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، انہوں نے شیطان دے کاٹھی پا لئی، شیطان کا غلبہ ہو گیا. استحوذ علیہم الشیطان، غالب آ گیا ان پر شیطان. فانساہم ذکر اللہ، اللہ کی یاد کو انہوں نے بھلا دیا. کہ مینوں رب کعبہ دی قسم ہے جڑا صحیح العقیدہ سننی ہے او تے شیطان ہے او جی کاٹھی پا سکدا نہیں. او تے شیطان ہے او جی کاٹھی پا سکدا. کاٹھی کیوں شیطان نے پائی؟ اس واسطے کہ حضور دی بھی آ کے بہ کے زیارت کردے آن، باہر جا کے گالاں بھی کڈدے آن تے پھر قسماں بھی چا جاندے آن. اندر رتی جے کوئی نہ ایمان دی، اندر رتی جے کوئی نہ ایمان دی. اللہ اکبر. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان. بڑیاں سنیا ہو خدا دا واسطہ ہے کیوں آدھے ہو او بڑا توحیدی بنیا پھر دے، میرے سخت مزاج دے خلاف ہے. توحیدی اسی ہیں الحمدللہ. واضح اعلان قرآن پاک دے وچوں 2 آیات دے وچوں میں کٹ کے دکھاواں گا تانوں. توحیدی اسی ہیں، اصل توحیدی اسی ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، اولئک حزب الشیطان. آج یہ لفظ پکا لو، جو اللہ نے ان کو جو لقب دیا ہے، اللہ نے جو ان کا نام رکھا ہے اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. اذلین ازل پتہ ہے کہڑا سیا؟ پوچھو مفتی صاحب کو.
اور جڑا میسج بھی کہہ رہا تھا انقص مشورہ، انقص مشورہ، انقص و انقصان انقصون، اولئک فی الاذلین ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، اللہ دے محبوب دے دشمن جڑے وہ بڑے بڑے ذلیل ہیں۔ اور میرے رب نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے ارشاد فرمایا، اور میں تھوڑا جا نا وجد وچ آن لگا، کتب، اگلی آیت پڑھنے لگا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، رب الجلال نے ارشاد فرمایا ہے تو میری مخلوق ہے نا، قادر تو میں ہے نا، سارا کچھ بنایا تو میں ہی ہے نا، یہ جو مرضی کر لیں، جتھوں تک مرضی دوڑ لا لیں، جتنے مرضی چھپ چھپ کے یہ سازشاں کر لیں، یہ سمجھ دیں بھائی پتہ قیامت والے دن یہ سمجھ کے اللہ کے سامنے قسمیں کھاڑیاں نہ اللہ نے پتہ کوئی نہیں، اللہ نے پتہ کوئی نہیں۔ جیسا کہ ایک نے لکھا ہے معادل کبھی امین ہے کہ یا موسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، وہ کہتا ہے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پوچھا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا۔ معادل کبھی امین ہے کہ یا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ، اور اے تسرون الیہم بالمودۃ، رب نے ارشاد فرمایا اس میں دیکھو کسی پتہ کوئی نہیں، اور زیادہ کر سو تو لوگاں کو لوکے سونا، نہ میرے کو لکا سکتے ہو نہ میرے محبوب کو لکا سکتے ہو۔ میں جانا اپنے محبوب نو، میں چاہاں تے محبوب میری چاہت کے مطابق حکمت پیش نظر چپ کیتی رکھنا، نہیں تو علمہ کا ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیہ عظیما، کائنات کے ذرے ذرے کا علم میں نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا، تبھی تو جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی، بخاری اٹھا کے دیکھ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اخرج یا فلان فإنک منافق، اخرج یا فلان فإنک منافق، اخرج یا فلان فإنک منافق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تے روزے اصل وچ گل لکھ چھڈی ہے کہ میں غالب ہوں تے میرے رسول غالب نے، اے کہڑے باغ دیاں موڑیاں نے، میں غالب تے میرے رسول غالب نے، اللہ اکبر۔ کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، ازل وچ لکھ چھڑیا، فیصلہ کر دیتا ہے، جب ایک فیصلہ اللہ نے ازلی کر چھڑیا نا، 3600 نمبر مسند امام احمد کے اندر اثر موجود ہے، اثر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، ازل وچ اللہ تعالیٰ نے دل پرکھے تے چنے، سارے لوگاں دے دلاں وچوں سب تو اعلیٰ تے عرفہ دل محمد پاک دا، اور اس کے بعد ساری کائنات دے وچوں سب تو عرفہ تے اعلیٰ دل محمد پاک دے اصحاب دے دے۔ آمد مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ، دو جلال مصطفیٰ، اور دو کمال مصطفیٰ، امامہ مصطفیٰ، سینہ مصطفیٰ، پسینہ مصطفیٰ، سارے صحابہ اول تا آخر سارے صحابہ انہاں دے دل اللہ دے پسندیدہ دل نے، تے جدا دل پسندیدہ اللہ دی پسند ہوئے او دا کوئی عمل تے نہ ظاہری طور تے نہ باطنی طور تے اللہ نو او دی کوئی شے نہ پسند نہیں ہوندی، تو ہی تے اعلان کر دینا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تائی تو اعلان کر دینا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ تائی تو اعلان کر دینا ہے یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ بارک اللہ، اللہم زد ثم زد۔
تو اعلان کرتے تھے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اور روز ازل تو جنہ دلوں رب نے سارے لوگوں نے دلوں کو منتخب کر کے پکا پیڈا کدے وچ حضور دی غلامی وچ حضور دی محبت ناموس رسالت دے وچ او جنہ دے دلوں اللہ چنے وعد لهم اجرا عظیما دے نعرے کیوں نہ لاوے رب سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان ٹائم دسیا جی بس کریے اچھا یہ ہولی ہولی بٹ دیندے ہوندے ہو ہائے 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 اور ہمارے خطباء عظام علماء کرام میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز. اب اس کے بعد ہے آیت نمبر 22 لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئک حزب اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فیضان امام اعظم ابو حنیفہ فیضان امام احمد رضا بریلوی فیضان حضور حافظ الحدیث فیضان عالم ربانی. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. مفلحون تے مفلحون بھی یہی نے تے غالبون بھی یہی نے. مفلحون بھی یہی نے تے غالب. آج میں ارادہ کیتا ہے بھائی ایک لفظ بھی قرآن تو باہروں نہیں بولنا تے تعویل بھی نہیں وچ کرنی. اور جڑی تعویل کئی جگہ تے فرض ہے تعویل. یبین اللہ لکم ان تضلوا یہ جڑی عدل جی سادہ سادہ ترجمہ یبین اللہ لکم اصل وچ اللہ تضلوا تے جے سادے بندے نہ کہ تے پڑھ اللہ تضلوا جڑا لفظاں وچ کوئی نہیں اونج بھی نہیں پڑھنا اللہ تضلوا معنی کرنا ہے اللہ تضلوا والا. یبین اللہ لکم ان تضلوا. ان تضلوا کا بھی مطلب یہی ہے. علماء جانتے ہیں صرف ناوی جانتے ہیں پر جیڑی دریکنی ہے دریک دے نا بھئی ظاہری لفظ ظاہری انہاں کی پتہ ظاہر کی ہوندا تے باطن کی ہوندا. انہاں صرف ظاہر دی پتہ جیڑی ظاہر اسی گولی کر دیا جیڑی عقیدے خراب کر دی ایمان خراب کر دی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. سورہ مائدہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ ولی ہے تے اللہ دے محبوب ولی نے. والذین آمنوا پکے مومن ولی نے. اور انجے امبو زبانی مومن اپنے آپ کو آکھیا مومن نہیں بن جاتا. مومن ہوئے پکا جڑا قرآن دے مطابق اتر کے آوے. ادھر پڑھو قرآن دی آیتاں ادھر ویکھو دا حال تے دا ایمان جے قرآن دے مطابق اتر آوے تو پکا مومن ہے. جے ایک انچ بھی اگے پیچھے ہوئے تو پکا مومن ہے. تو آج تو صحابہ کام کرتے سن اللہ تعالیٰ نے تائید وچ قرآن نازل فرما دیتا. کیوں اس واسطے کہ دل آپ چھوڑ کے رکھے ہوئے نے. آئے 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 مفلحون بھی پکے مومن نے. اور میں صرف یہ آیت پڑھی ہے آخری لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر ادھر ترجمہ نہیں کیتا اے پھر کدھر صحیح اگلا حصہ رہ گیا. اجے تو بڑا کچھ ہے وہ آیتاں ساریاں تے بڑا کچھ انہاں دے وچ انکشاف ہے. وہ آل عمران دیاں سورہ نساء دیاں سورہ مائدہ دیاں حشر دیاں منافقون دیاں سورہ انعام دیاں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کی پابندی کرنی تھی. بس یہ 10 منٹ اوپر ہوئے ہیں. 10 منٹوں کی معذرت چاہتا ہوں کیونکہ بات کے پکے ہیں برادر محترم جو بات کرتے ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں. تو آج میں آپ یہ نہ تھوڑا جا مطلب ہے کہ ٹائم دے دیتا
اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی بخشش فرمائے. آپ جتنے تشریف لے آئے ہیں، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرمائے. جن کے بہنیں بھائی اولاد میں سے، جتنے بھی برادری میں سے، عزیز و اقارب میں سے جتنے فوت شدگان ہیں، سب کی بخشش فرمائے. اور بالخصوص ہمارے بہت ہی پکے سنی مسلک دے محترم جناب شہباز اوان صاحب، پیچھے ہی انہاں دے والدین دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ انہاں دی بخشش فرمائے. اور اللہ وحدہ لا شریک حضرت عالم ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض عام فرمائے. وما علینا الا البلاغ.